الحمد للہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم ورحمتی وسعت کل شیء وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد۔ برادران اسلام، آج جمعے کے خطبے کے اس اہم موقع پر میں اپنے آپ کو اور پوری امت کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا سب سے نمایاں لقب رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین کی امت کو رحمت للعالمین ہونا چاہیے۔ وہ رسول، آخری رسول، جو قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، اس رسول کی امت کو سارے انسانوں کے لیے رحمت ہونا چاہیے۔ امت کا اس وقت رحم اور رحمت کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب قسم کا عالم ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ نحن الامت المرحومہ، ہم وہ امت ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، سزاوار ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اگر کسی کو ملنا ہے تو وہ ہمیں ملنا ہے، اور دنیا سے لے کر آخرت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق اور سزاوار ہم ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی قوم سب سے زیادہ رحم کی بھیک مانگنے والی ہے دوسری اقوام سے، تو وہ امت مسلمہ ہے۔ اقوام متحدہ میں سب سے زیادہ رحم کے لیے گہار جو قوم لگاتی ہے وہ مسلم قوم ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس کی یہ صورتحال ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے سامنے یہ رحم کا کٹورا نہیں پھیلاتی اور رحم کی بھیک نہیں مانگتی ہو۔ تو یہ صورتحال ہے، اور جس ذمہ داری سے غافل ہے یہ امت رحمت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ اس کو امت الرحمہ ہونا چاہیے تھا۔ نبی الرحمہ کی امت کو امت الرحمہ ہونا چاہیے تھا۔ نبی رحمت کی امت اگر امت رحمت نہیں ہوگی تو پھر کس قوم کو یہ شرف حاصل ہوگا، اور کون سی قوم اس ذمہ داری کو اٹھائے گی؟ حضرات، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں خوبی وہ آپ کی رحمت تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین کی تفسیر میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صرف مسلمان مراد ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ سارے انسان مراد ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سارے عالم مراد ہیں۔ لیکن ایک بات بہت واضح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے تھے، سارے انسانوں کے لیے تڑپتے تھے، تمام انسانوں کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، اور تمام انسانوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، ان کو نجات کا راستہ بتانے کے لیے، ان کو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے بے چین، بے قرار اور دنوں رات کوشاں رہا کرتے تھے۔ یہ تو ایک تاریخ کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ میں بھی رحمت للعالمین تھے اور مدینہ منورہ میں بھی رحمت للعالمین تھے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں آپ کے اوپر اور آپ کے ساتھیوں پر تکلیفوں کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، ستایا جا رہا تھا، اذیتیں دی جا رہی تھیں، پریشان کیا جا رہا تھا، اس مکے کے ماحول میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب سارے معاشرے کے لیے، پورے شہر کے لیے رحمت کا پیغام تھے۔ مکے کا ایک ایک فرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی رحمتوں سے فیضیاب ہوتا تھا۔ سارے بیچارے لوگ، سارے مسکین لوگ، سارے دبے کچلے لوگ، یعنی آپ سوچئے کہ ایک طرف تو شہر کے میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کچھ لوگوں پر، اور وہ کچھ لوگ سب کے لیے باعث رحمت ہیں۔ یعنی مکہ ہی وہ شہر ہے جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو خرید کے آزاد کیا کرتے تھے، اور جن غلاموں پر جتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا، جو جتنا زیادہ بیچارگی میں ہوتے تھے، ان کو اتنا ہی زیادہ بڑھ کر خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ عالم مکے کا تھا۔ اور مدینے میں جہاں اسلامی ریاست قائم تھی، اسلامی حکومت قائم تھی، وہاں پر بھی رحمت کا یہی جوش تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی، کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کفار آئے اور اس ارادے سے آئے کہ مدینے کی بستی کو مٹا ڈالیں، اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں قیدی پکڑے گئے، تو ان قیدیوں کے ساتھ کتنا بہترین سلوک ہوا، اور ان کو کتنے اچھے انداز سے رکھنے کے بعد، آرام سے رکھنے کے بعد پھر ان سب کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک روشن واقعہ ہے کہ کیسے خطرناک دشمنوں کے ساتھ کیسا بہترین سلوک کیا گیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا جلوہ۔ اور یہیں پر اگر مکے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستائے گئے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، تو مدینہ منورہ میں رات کے اندھیرے میں کتنے گھروں میں جا کر، جہاں پر کی کوئی خدمت گزار مرد نہیں ہوتا تھا، وہاں بوڑھی عورتوں کے جانوروں کو دودھ دیا کرتے تھے، ان کے گھروں کی ضرورتیں پوری کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ رحمت للعالمین رسول اور رحمت للعالمین امت کے نمونے ہیں، اور یہی نمونے آج امت مسلمہ کو اختیار کرنے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ ادھورا تعارف ہے جو اس وقت پیش کیا جاتا ہے کہ ہم وہ امت ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں۔ یہ ادھوری بات ہے۔ رحمت للعالمین کی امت ہونے سے اس امت کے اندر کیا پیدا ہوا، اس امت کی کون سی خصوصیت سامنے آ گئی؟ اصل تو یہ ہونا چاہیے تعارف جو ہم اپنے عمل سے پیش کریں کہ ہم رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین امت ہے۔ ہمارا رسول رحمت للعالمین تھا اور ہم بھی رحمت للعالمین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ حضرات یہی اسوہ رسول کا تقاضا ہے نا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو جو صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفت ہے، وہ ہماری بھی سب سے نمایاں صفت کیوں نہیں بنے؟ جبھی تو نمونہ ہوگا، جبھی تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے نمونے کو اختیار کیا۔ حضرات، جس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر رحمت کو پیدا کریں، اسی طرح سے اور اس سے بھی پہلے اللہ کے بندے ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے نمایاں صفت، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ معبود ہے، لیکن اس کے بعد سب سے نمایاں صفت وہ اللہ کی رحمت کی صفت ہے، جس کا ہم بار بار اعادہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر،
دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس صفت کو تازہ کرتے ہیں. تو اس صفت کو تازہ کرنے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کر کے رحمت کا جذبہ، رحمت کا شوق ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. اور یہی اللہ کی رحمت اور بندوں کی رحمت کے درمیان ایک بڑا گہرا رشتہ ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، ارحمنا ارحمنا کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا جو اصول ہے، قانون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم اللہ، کہ جو رحم کرنے والے ہیں اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو. یہاں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم اور غیر مسلم، ایسی کوئی تفریق نہیں. ارحموا من فی الارض، زمین کے سارے لوگوں کے لیے رحمت کا پیکر بن جاؤ. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا. تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو، یہ ایک نیک خواہش ہے، اس کی دعا کی جائے، یہ بہترین دعا ہے. لیکن اس کا تقاضا یہ ہے، اور اس دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے کہ میرے اندر، میری شخصیت میں، میرے دل میں رحمت پائی جاتی ہے کہ نہیں. ایک مومن اس زمین پر اللہ کی رحمت کا سرچشمہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے بہت سے دھارے مومن کی شخصیت سے بہہ کر انسانوں تک پہنچتے ہیں. تو ایک مومن کو اللہ کی رحمت کو پہنچانے والا بننا چاہیے. تو نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب، اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے اندر سنگ دلی ہے، شقاوت ہے، سختی ہے، یا پھر اللہ کی رحمت کا، یعنی رحمت کا بھی کچھ حصہ آپ کو ملا ہوا ہے. تو رحمت آپ کی ذات سے کتنے لوگوں کو پہنچ رہی ہے؟ حضرات، اس وقت انسانوں کو، انسانوں سے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ان کی رحمت ہے. انسانوں کو اللہ کی رحمت کی جو ضرورت ہے وہ اپنی جگہ، انسانوں کو انسانوں سے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ان کی رحمت ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں انسانوں کی شقاوت، انسانوں کی سنگ دلی، ان کی پتھر دلی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کے طرح طرح کے نمونے دیکھنے میں آتے ہیں. ملکوں کی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، حکومتوں کی سطح پر، یہاں تک کہ اب افراد کی سطح پر بھی. اور جیسے جیسے مادہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے مادی بحران بڑھتے جا رہے ہیں، مادہ پرستی بھی بڑھ رہی ہے اور مادی بحران بھی بڑھ رہے ہیں، اور اس سب کے ساتھ انسانوں کی سنگ دلی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس سنگ دلی کے نمونے ہم اپنے آس پاس بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، بہت واضح طور پر دیکھ رہے ہیں. ایسے میں تمام انسانوں کی تو ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن بحیثیت امت مسلمہ کے، رحمت للعالمین کی امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رحمت کو عام کرے، رحمت کو پھیلائے، رحمت والا رویہ اختیار کرے. رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کی تکلیف کا احساس ہو، آپ کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، اور جسے تکلیف لاحق ہے اسے تکلیف سے نکال لیا جائے. لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر آپ بے چین ہو جائیں، لوگوں کو تکلیف سے نکالنے کے لیے آپ بے قرار ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رحمت کی تعلیم دی ہے، اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ رحمت کا معاشرہ بن سکتا ہے.
معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کی رحمت کے ضرورت مند ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور اب تو دیکھیں کیسی خطرناک بیماریاں ہیں۔ تو بیماروں کو انسانوں کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، بوڑھوں کو انسانوں کی رحمت درکار ہوتی ہے، بچوں کو انسانوں کی رحمت چاہیے، معذوروں کو انسانوں کی رحمت چاہیے، معاشرے کے کمزوروں کو انسانوں کی رحمت چاہیے، معاشرے کے ناداروں کو اور غریبوں کو، مفلسوں کو انسانوں کی رحمت چاہیے، اور معاشرے میں وہ لوگ جو ٹھوکر کھا کر گر گئے ہیں، جو کسی ناکامی سے دوچار ہو گئے ہیں، انہیں بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی رحمت بھرا ہاتھ ان کے سر پہ رکھے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے کسی سفر میں، زندگی کے کسی موڑ پر ٹھوکر کھا کے گر پڑتے ہیں، اپنے روزگار میں، کاروبار میں، کسی کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے، کسی کا کاروبار ڈوب جاتا ہے، کوئی اپنی خاندانی زندگی میں ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے اور ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ طرح طرح کے ناکامی سے دوچار ہونے والے، ٹھوکر کھانے والے افراد ہیں، جن کو اگر سنبھالا نہیں دیا جائے، جن کے اوپر اگر رحمت بھرا ہاتھ نہیں رکھا جائے، تو پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جیتے جی ایک مردہ لاش بن جاتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو سنبھالنا، ایسے سب لوگوں کو اٹھانا کہ غریبوں کو غریب ہوتے ہوئے بھی ان کے حوصلے بلند رہیں، بوڑھوں کو بڑھاپے کی ضعیفی کے باوجود ایک قوت کا احساس رہے، معذوروں کو معذوری کے باوجود ایک سہارے کا احساس رہے، اور کمزوروں کو طاقتور والوں کا سہارا حاصل رہے۔ ایسے رحمت کے جلوے، ایسے رحمت کے مناظر وہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف نظر آنے چاہیے۔ حضرات، جب ہم بات امت کی کرتے ہیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرد کی ذمہ داری سے گویا کہ ایک چشم پوشی سی ہو رہی ہے۔ امت کا مطلب ہوتا ہے امت کا ہر فرد، یعنی جو شخص رحمت للعالمین کا امتی ہے، وہ یہ طے کر لے کہ میں اپنے اندر رحمت کے جذبات کو، رحمت کو زندہ کروں گا، رحمت کو بڑھاؤں گا، اور اپنی ذات سے بہت سارے لوگوں کو فیض یاب کروں گا، ان کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کو سنبھالا دوں گا، سہارا دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رحمت للعالمین کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔